أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا جس نے بنائے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے بنایا فیہا اس میں سراجن یعنی کہ ایک چراغ، وقمرا منیرا اور چمکتا ہوا اور چمکتا روشنی کرنے والا چاند. وہو الذی، اور وہی ذات ہے، جعل اللیل والنہار جس نے بنایا رات اور دن، خلفتن لمن ارادہ، خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لمن ارادہ اس کے لیے جو کوئی ارادہ کرے، ان یذکرہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا یا کہ وہ شکر یا ارادہ کرے ادا کرنے کا. وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض، وہ لوگ جو چلتے ہیں زمین میں، زمین پر، ہاونم نرمی سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب مخاطب کرتے ہیں انہیں جاہل، قالوا سلام، تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی کہ سلامتی ہو تم پر. والذین یبیتون لربہم، اور وہ لوگ جو یبیتون جو راتیں گزارتے ہیں، لربہم سجدا و قیاما، اپنے رب کے لیے سجدے میں اور سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے. والذین یقولون، اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف، اے ہمارے رب، اصرف یعنی دور کر ہم سے، عنا ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ان عذابہ کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو ہے کان غراما یعنی کہ چمٹ جانے والا ہے. انہا بے شک یہ ساعت بہت برا ہے، مستقر یعنی ٹھہرنے کا، و مقامہ اور مستقر یعنی کہ ٹھہرنے کا، اور بری قیام کا یعنی ہمیشہ کے رہنے کے لیے بری جگہ ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہ وحدانیت کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے قدرت کے جو مظاہر ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر رحمان کے لیے جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ نہ کرنے والے مشرقین اس پر اگر غور و فکر کریں تو وہ سجدہ کرنے کے قائل ہو جائیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں، یعنی بعض نے تو ان برجوں سے مراد اصطلاح یعنی برج لیے ہیں جن کی تعداد 12، اور ان کے نزدیک یہ برج بڑے بڑے ستاروں کی منزلیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اور پھر اس میں آسمان میں سورج اور چاند بھی بنائے، سورج اور چاند بھی بنا دیے، سورج بھی چمکتا ہے، اس کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں، اور پھر چاند ہے جو روشن بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے سمندروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ یونس سے فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اس نے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ آیات ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں.
جو جاننا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں، وہ اگر وہ غور و فکر کرے گا، وہ اگر ایک ذرا دیکھ لے گا، آسمان کی طرف ہی دیکھ لے گا، تو وہ ایمان لے آئے گا، اللہ کو سجدہ کرے گا۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح آسمان کو ایک بغیر کسی ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم ایک چھوٹی سی چھت بھی بغیر کسی ستون کے نہیں بنا سکتے، بڑے سے بڑا انجینئر بھی نہیں بنا سکتا، کتنے بنا لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنے بڑا آسمان بنا دیا، اس کے اوپر یہ اتنی کہکشاں اور کیا کچھ نہیں بنا دیا۔ اگر غور کرے تو پھر اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، مگر جو شخص نہ ہی جاننا چاہے تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ایک اور دلیل، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی ہے جس نے بنائے تو رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لمن اراد ان یذکر، کہ اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، یا کچھ جو کوئی شکر ادا کرنا چاہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بھی انسان کے لیے ہی بنائی ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں، اس پہ غور کرے، تو یہ بھی اس کی اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کا کمال ہے، اور کہ اس کی یاد دہانی کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں۔ یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ اور اگر ہمیشہ ہی دن رہتا اور ہمیشہ اگر رات رہتی تو زندگی کی کیا ہوتا؟ پھر مصروفیت کوئی باقی رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ تو حال ہوتا ہے پھر، یہ کہ دن و رات گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اس کے ایک دوسرے کے آگے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا شخص توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی کہ اس وقت تک جب تک قیامت کے آثار بالکل نمودار نہ ہو جائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نماز سے سویا رہ جائے اور بھول جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے وہ یاد آئے تو پڑھ لے، یعنی صبح اگر دیر سے کسی وجہ سے نہ اٹھ سکا تو جیسے ہی اٹھے وہ اپنی نماز پڑھ لے۔ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مقررہ وقت مقرر کردہ وظیفے سے یا اس کے کچھ حصہ سے سویا رہ گیا، تو پھر اسے فجر کی نماز زور کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو گویا اس نے اسے رات ہی میں پڑھا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں بنایا ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی کفر یا فسق کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہے اور اگر چاہتا ہے کہ اسے کسی طرح کی نصیحت ہو، تو دن رات کی ایک دوسرے کے پیچھے آنا جو اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی وہی کر سکتا ہے جو جس کی قدرت لامحدود ہو اور ہر طرح کا اختیار بھی اسی کے پاس ہو۔ اور اگر کوئی مومن اور صالح ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو دن رات کی تبدیلی بہت بڑی نعمت ہے جس پر اس پہ شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ رات اور دن کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے، کبھی بڑھتے ہیں کبھی گڑ جاتے ہیں، ہمارے سب کچھ ہمارے ہی لیے ہے۔ کیونکہ اگر ہمیشہ ان پڑھا ہے کہ جیسے رات ہی رہے اور رات دن ہی رہے، تو پھر کون ہے جو اللہ کے سوا جو لے کے آ سکے؟ پھر آگے جو ہے ان لوگوں کے عباد الرحمن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بنائی کہ عباد الرحمن ہوا کا، یعنی وہ عباد الرحمن کی اصل میں عبد کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ رب اور یہ اس کا بندہ ہے، یعنی اس کی کہ جو بندہ ہے اس کی بندگی میں تو ساری مخلوق شریک ہے، مسلم ہوں یا کافر ہوں، نیک ہوں بد ہوں، سب کے سب عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ سب کا رب ہے۔ جس طرح فرمایا نا کہ انا کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ یہ تو ایک اس کی حیثیت ہوگی۔ دوسری حیثیت عبد ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور اس کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے والا، یعنی ایک وہ شخص ہے جو اس کی بندگی کرنے والا ہے۔ اس معنی میں عباد الرحمن جو ہوں گے وہ رحمان کے بندے صرف انبیاء السلام یا اولیاء اور ان کے نیک بندے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سارے عباد الرحمن میں شامل ہیں۔ اس لحاظ سے اگر کسی کو عبداللہ اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے، اسے مخلوق کے مرتبے سب سے اونچے مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے کے چلا گیا اوپر۔ اسی طرح بندہ یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو رحمان اس میں بتایا گیا کہ پھر رحمان کی بات کے لحاظ سے بندوں کی ایک قسم کا ذکر تو پہلے گزرا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ جانتے بوجھتے اور سرکشی اور تکبر کے ساتھ رحمان کہتے ہیں جی ہم تو رحمان کا انکار کر دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ رحمان ہے کیا چیز، یعنی کہ وہ تو اس پہ اور بدک جاتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے کہ رحمان کون ہے۔ اب یہاں پہ ان بندوں کا ذکر ہے جو واقعی رحمان کی بندگی کرتے ہیں
اور رات دن کے عقبہ دیگر آنے جانے سے اور کائنات کی ہر چیز سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ہے کہ جو چاہے نصیحت حاصل کرے یا کوئی شکر ادا کرنا چاہے. ان کی صفات کا یہاں پر ذکر ہے جو رحمان کی بندگی سے پیدا ہوتی ہیں، جن سے وہ لوگ سراسر محروم رہتے ہیں، جو رحمان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو نہ ہی اس کا کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ شکر ادا کرتے ہیں. تو عباد الرحمان کے لفظ میں اشارہ ہے کہ ان کی یہ صفات ان پر رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ان میں یہ صفات پیدا کی ہیں. ان کی سب سے بڑی سب سے پہلی جو صفت ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یعنی کہ وہ جو زمین میں نرمی سے چلتے ہیں. اور دوسری چیز جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ السلام ہو. یعنی کہ وہ متکبر نہیں ہوتے، جب چلتے ہیں تو سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے. ان کی چال میں نہ کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ حد کے اعتدال سے زیادہ تیزی ہوتی ہے، نہ تکبر ہوتا ہے، نہ گھمنڈ ہوتا ہے. جیسے ہے نا بنی اسرائیل میں پڑھے ولا تمشی فی الارض مرحا، وہ زمین میں اکڑ کر نہ چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ ہی تو زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی کو پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکے گا. اسی طرح سورہ لقمان میں جیسے ہے ولا تصغر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں کے لیے اپنا رخسار پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. وقصد فی مشق وغضض فی صوتک، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز نیچی رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں سے بری یقین گدھوں کی آواز ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے طریقہ کیا ہے چلنے کا انسان کے. یہ نہ ہو کہ یہ بھی نہ ہو کہ اس طرح چلے کہ جیسے کوئی مریض چل رہا ہو یا کوئی دکھاوے سے چل رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلا کرتے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ وہ کسی اونچائی سے اتر رہے ہیں، آرام آرام سے، یعنی قدم رکھا کر اس طرح تھا کہ کسی اونچائی سے اتر رہے ہیں. تو نرمی کی چال سے مراد یہ کہ سکون اور وقار کی چال اس کے کیونکہ آپ جب بھی چلتے تھے تو مضبوط قدم رکھ کے چلتے تھے. سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ آپ سب اس طرح چلتے تھے کہ آ، گویا ڈھلوان میں اتر رہے ہیں. زمین پر نرمی کے ساتھ چلنے میں عام زندگی کی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح انسان چل رہا ہے. کوئی اکڑ کے تو نہیں چل رہا، دکھاوا تو نہیں اس میں. بہت کچھ لوگ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو جلاتے ہوئے. تو اس سے بچنا چاہیے انسان کو، پتہ چلے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی. اور کیونکہ خود نماز کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ نماز کے لیے آ کے آپ نے وقار کے ساتھ چلتے ہو، دوڑ کے نہ آئے بلکہ وقار کے ساتھ آپ چلتے ہوئے آئے. پھر دوسری صفت یہ بتایا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یعنی کہ یہ جب کوئی جاہل لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں جی سلام آپ پر. یعنی کہ جب جاہل لوگ جہالت کا کوئی ثبوت دیتے ہیں، ان سے بری بات کرتے ہیں، تو وہ جواب میں اسی طرح بری بات نہیں کرتے بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں اور اچھی بات ہی کہتے ہیں. جیسے شاید ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کرو اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کر. تو یہ جیسا سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ لوگ اس کا کوئی جواب اس طرح کا نہیں دیتے کہ وہ اگر جاہل ایک آدمی بات کرا تو اس کا جھگڑا شروع کر دیں. یہ قطعی ہے، اس کا مقصد نہیں ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں جھگڑے سے تو ویسے ہی فرمایا منع کیا جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اطراف میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے خواہ حقدار ہو. اگر اس کا حق ہو پھر بھی اگر وہ جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس کے مکان کا ایک ضمانت دے رہے ہیں. اور جنت کے وسط میں مکان کا ضامن اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے خواہ مذاق میں سے بھی ہو. مذاق میں بھی جو شخص جھوٹ نہ بولے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بیچوں بیچ مکان دینے کی ضمانت دے رہے ہیں. اور جنت کے سب سے بلند مقام پر مکان کا ضامن اس شخص کے لیے جو اپنا خلق یعنی اخلاق اچھا بنا لے. جس کا اخلاق اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اس کے ضامن ہے کہ اس کے لیے بہت اچھی جگہ پہ بلند مقام پہ اس کے لیے مکان کے لیے وہ ضامن ہے. پھر بتایا جا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. یعنی وہ راتوں کو میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کرتے ہیں. یعنی کہ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان کے دن کا ذکر ہے، اور اس آیت میں ان کے رات کا ہے.
یعنی اس سے قیام اللیل کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ قیام اللیل کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ اس حدیث سے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے میں قیام اللیل کا اجر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اس کے علاوہ بھی قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں، یعنی کہ تہجد پڑھتے ہیں، ان کے درجے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو صرف فرائض پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی جو فرض پڑھ کے اور فارغ ہوئے ان کا بھی اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بہت زیادہ اونچا مقام ہے جو راتوں کو بھی اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ کیونکہ سید ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو جب اللہ تعالیٰ رات کو انسان اٹھتا ہے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش بھی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی کہتا ہے کہ مانگ جس نے رات کو جو مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے سحری کے وقت کے دعا کو بہت زیادہ قبول کرنے کا بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر کہا جائے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارا ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذاب کانا غرام، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے، وساعت مستقرا و مقامہ، اور وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ اور قیام کی جگہ ہے، یعنی وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزارنے کے باوجود جہنم کے عذاب سے شدید خوف رکھتے ہیں، اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سے ٹال دے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور جو بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ کیونکہ جیسے ارشاد ہے نا سورہ بقرہ میں کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی وہ پھر بھی مانگتے رہتے، یعنی زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں پھر بھی اللہ سے اور جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ہم جیسے کہا گیا نا کہ اللہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، تو یہ تو وہ کچھ چمٹ جانے وہ تو ہمیشہ کہیں ختم ہوگا ہی نہیں، یہ تو ایسا چمٹ جانے والا عذاب ہے جو بالکل ہی انسان کے ساتھ چمٹ ہی جائے گا۔ تو اس سے معافی مانگنے کا، اس سے معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ ساتھ مستقر و مقامہ، ساتھ یعنی مستقر، یہ تھوڑی بہت تھوڑی سی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ان کے لیے ہے جو ایسے لوگ ہوں گے گناہ گار مسلمان، کیونکہ ان کی مدت ٹھہرنے کی مدت تھوڑی ہوگی، ہمیشہ تو وہ رہیں گے نہیں، تو ہمیشہ تو رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے، ان کے لیے پھر مستقل ٹھکانہ مقامہ ہے، بہت بڑا ٹھہرنے کی جگہ، اس کی مستقل رہنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جہنم کے عذاب سے بچائے، اور ہمیں بھی قبول کر لے جو کچھ ہم سے جو تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہیں، ہم جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، اور ہمیں یہ جو صفات ہم پڑھ رہے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ صفات ہمارے اندر ہم اپنائیں، کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جتنی صفات عباد الرحمان کی ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی جو صفات ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے۔ تو ہمیں اپنے چال کو ٹھیک رکھنا چاہیے، اپنے اخلاق کو ٹھیک رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے وہ پڑھ لینی چاہیے، 2 رکعت بھی چاہے پڑھ لیں تو وہ بھی تہجد ہو جاتی ہے کسی وقت بھی۔ آج کا تو راتیں ویسے بھی راتیں سردیوں کی تو لمبی ہوتی ہیں، تو انسان پڑھ ہی سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و سب کو توفیق دے اور ہمت دے کہ ہم ان صفات کو اپنانے کی میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں جنہیں عباد الرحمن کہا گیا ہے۔ ابھی ہم اور بھی ان کی صفات پڑھیں گے، اللہ تبارک و سب پہ رحم فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔